صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، اس وقت آج ہم اور آپ موضع خیرالدین پور کے اس 21 سفر المظفر کے تاریخی اور قدیمی جلوس میں شریک ہیں، شامل ہیں. خدا آپ کو بھی شرکت کا ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ ثواب عطا فرمائے، اور یقیناً خدا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ ہم زینب کی تمنا کا نام ہے، ہم بی بی فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ. بی بی زینب کی تمنا یہ تھی کہ میرے بھائی کا ماتم ہو، اور جناب زہرا کی تمنا یہ تھی کہ میرے لال حسین پہ آنسو بہایا جائے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یقیناً آپ کے لیے اس بھیگے ہوئے گیلے فرش پر بیٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. خدا آپ کو اس کے بدلے میں جنت نصیب فرمائے اور آپ کا مقدر اللہ خوبصورت بنائے. بہت محدود وقت ہے میرے پاس جس میں گفتگو کرنا ہے. کائنات کی واحد ذات ہے حسین، کہ جس کی قربانی کا، جس کی کربلا کا آج سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہیں جتنا حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو ذرا سا سہارا دیجیے گا، چونکہ اگر کسی قابل ہو تو نوازیے گا کہ حسین کی قربانی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آج اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں. آج ایک حسین کے نام پر نہ جانے کتنوں کو رزق مل رہا ہے. آج اس حسین کے نام پہ نہ جانے کتنوں کو کھانا مل رہا ہے. مائک والا آئے گا، اس کا بھی رزق اس کے حصے، سیٹ کا بھی رزق اس کے حصے، باورچی آئے گا اس کا رزق اس کے حصے، انجمن آئے گی اس کا چندہ اس کے حصے، خطیب آئے گا اس کا رزق اس کے حصے. میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو حسین بھائی اتنے لوگوں کو روزگار دے رہا ہو وہ غریب کیسے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حسین غریب نہیں ہے بھائی. حسین کائنات کی امیر ترین ذات کا نام ہے، اور اگر حسین غریب ہے پھر امیر کون ہے؟ دیکھیے جناب مسلم علیہ السلام جب دربار میں لے جائے گئے دارالامارت کی بلندی پر، تو وہاں پہ ایک ملعون بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ. تو اس کے سپاہی نے کہا کہ مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. تو جناب مسلم مسکرا کے کہتے ہیں مالی امیر سور حسین، حسین کے علاوہ مسلم کا کوئی امیر ہی نہیں ہے. تو جب مسلم کا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں، اسی طرح زاداروں کا امیر حسین کے علاوہ. بھائی دیکھیے مجھے حسین کے نام پہ ملتا ہے تو میں حسین کو امیر مانتا ہوں. میں حسین کے نام پہ کھاتا ہوں
حسین کے نام پہ پاتا ہوں، حسین کے نام پہ جیتا ہوں، حسین کے نام پہ سانس لیتا ہوں، تو میں حسین کو امیر کہتا ہوں۔ اگر کسی کو یزید کے نام پہ ملتا ہو تو یزید کو امیر کہے، وہ اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن جسے حسین کے نام پہ ملتا ہے اسے تو حسین ہی کو امیر ماننا چاہیے۔ اور سنیے دلیل دے رہا ہوں کہ حسین سے بڑا کوئی امیر کیوں نہیں؟ بہت کم وقت سفر کی تھکان ہے، حسین سے بڑا کوئی امیر کیوں نہیں؟ سنیے گا بہت توجہ، آخری جملہ فرمائے گا، حسین سے بڑا کوئی امیر اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین ایک ایسا امیر ہے جس کا گھر دنیا کے ہر ملک میں ہے۔ ارے یار ایسے بیٹھیں گے آپ، نہ سر کو نہ ہلاؤ بھائی، سر سے ہلکی تو آپ کی زبان ہے، زبان کھولو تاکہ نام اعمال میں شفاعت کے لیے لفظ سبحان اللہ لکھوایا جا سکے۔ حسین سے بڑا کوئی امیر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ حسین اس امیر کا نام ہے جس کا دنیا کے ہر ملک میں گھر ہے، ہر ملک کے ہر صوبے میں گھر ہے، ہر صوبے کے ہر شہر میں گھر ہے، ہر شہر کی ہر بستی میں گھر ہے، ہر بستی کے ہر گاؤں میں گھر ہے، ہر گاؤں کے ہر آزادار کے دل میں گھر ہے۔ ہاں یہ حق ہے حسین کے جانے۔ میرے عزیزوں آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج انسانیت ختم تھی، حسین نہ ہوتے تو آبرو ختم تھی، حسین نہ ہوتے تو رشتے کی پاسداری ختم ہو جاتی۔ اکیلے حسین نے کیا کیا بچایا ہے جی، اکیلے حسین نے کیا کیا بچایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہماری قوم کا نوجوان کسی آفس میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس نوجوان کی ہمت نہیں ہے کہ باس کے کرسی کے مقابلے میں اپنی کرسی لگا کے بیٹھ جائے۔ میں کچھ کہہ گیا پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، یا کسی بھی امپلائی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے مالک سے کہتے کہ سرکار ہم سب آپ کے نوکر ہیں، زمین پہ بیٹھے تو آئیے آپ بھی زمین پہ بیٹھ جائیے۔ نہیں میرے عزیزوں، تو پتہ چلا دنیا کے ہر جگہ پر فرق ہوتا ہے، امیر کہیں بیٹھتا ہے، غریب کہیں بیٹھتا ہے، مالک کہیں بیٹھتا ہے، غلام کہیں بیٹھتا ہے۔ یہ واحد مقام ہے فرش ازا جہاں رئیس غریب کے پہلو میں، امیر فقیر کے پہلو۔ یہ چیز آپ کو کہاں نظر آئے گی سوائے فرش ازا؟ حسین نے سارا فرق ہی ختم کر دیا کہ امیر کون ہے غریب کون ہے۔ حسین نے کہا میرے در پہ جو جتنا چھوٹا بن کے آئے۔ ارے بھائی کیا کہہ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا پیغام ہے بھائی تقریر کا۔ میرے در پہ جو جتنا چھوٹا بن کے آئے گا وہ میری نظر میں اتنا بڑا ہوگا۔ حسین نے کہا سنو یہاں آ کر کے نہ آنا، اس لیے کہ ہمارے در کی خاص صفت یہ ہے۔ مالک واجہ اگر چاہتے ہو تو اس کو ایک طریقے سے سیٹ کر دیں، کبھی آواز چلی گئی آواز۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد واجہ۔ ذرا ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد واجہ۔ ماشاءاللہ۔ وہاں متوجہ ہے میرے عزیزوں، یہ ہے ذکر حسین کہ جس نے سارے فرق ختم کر دیے۔ حسین نے کہا اتنا یاد رکھو، مولانا کر رہا تھا جملہ نظر کر رہا ہوں ہے کہ نہیں، مولانا صرف سلامت رکھے، اس در کی خاصیت اور صفت یہ ہے۔ حسین نے کہا سنو اگر اکڑ کے آؤ گے تو جھکا دوں گا، جھک کے آؤ گے تو حر علیہ السلام بنا دوں گا۔ اتنا بڑا جملہ اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، اگر جھک کے آؤ گے تو علیہ السلام بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کسی نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے اصحاب رسول میں ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اور عزادار موجود ہیں، یہاں تو جملے کا حق ادا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ ان سے سوال کیا گیا یہ بتائیے
کہ رسول کے صحابیوں میں اور حسین کے صحابیوں میں فرق کیا ہے؟ آواز جا رہی ہے بھائی؟ لیکن پشت کی طرف سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پشت مضبوط ہوگی، اگر یہاں سے سبحان اللہ ملے گا تو سینہ مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے ذمہ داری بڑھا رہا ہوں۔ کیا پوچھا گیا؟ یہ بتائیے رسول کے صحابیوں میں اور حسین کے صحابیوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ مسکرائے، مسکرا کے کہتے سنو آؤ اور جاؤ کا فرق ہے۔ مسکرا کے کہا سنو آؤ اور جاؤ کا فرق ہے۔ کہا سرکار میں آپ سے فرق پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کون سا لفظ یوز کر رہے ہیں؟ آؤ اور جاؤ کا فرق، مجھے زیادہ فلسفہ نہ سمجھائیے، بس یہ بتائیے رسول کے صحابی میں اور حسین کے صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے سن، رسول اپنے صحابیوں سے کہتے رہے آؤ مگر کوئی آیا نہیں، حسین کہتے رہے رسول اپنے صحابیوں سے کہتے رہے آؤ، کوئی آیا ہی نہیں، حسین چراغ گل کر کے کہتے رہے جاؤ۔ یہ ہے علامہ نے جو فرق بیان کیا۔ مولا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی کوئی نیکی تھی کہ آج مولا نے مجھے ذاکر بنایا۔ ذکر حسین کرنا جتنا بڑا شرف ہے اس سے زیادہ شرف ہے سننا، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کی آپ تائید کرتے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ہم جو پڑھتے ہیں اس کی آپ تائید کرتے ہیں۔ اب دوسرا فرق میری فکر کے مطابق سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ رسول کہتے رہے آؤ مگر کوئی آیا نہیں، حسین کہتے رہے جاؤ مگر کوئی گیا نہیں۔ اس جاہل انسان کی چھوٹی سی فکر یہ کہ رسول کے صحابیوں میں حسین کے صحابیوں میں دوسرا فرق یہ کہ رسول کے صحابی پوری زندگی صحبت پیغمبر میں رہے مگر ڈھنگ سے رضی اللہ نہ بن پائے، مگر حسین کے صحابی جو ہے میرے عزیزو، یہ فرق ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی صحبت پیغمبر میں گزاری آج انہیں ڈھنگ سے رضی اللہ ہی کہا ہے، کردار ہی ایسا نہیں ہے، لیکن ہائے حسین کے صحابی ایک شب کی وفاداری نہیں، حسین کے صحابیوں کو علیہ السلام کا تمغہ عطا کر دیا۔ دیکھیے مجلسوں میں، تقریروں میں یا عزاداری میں، جلوسوں میں، شبیداریوں میں یہ سوچ کے نہ جایا کریں کہ میرے جانے سے آپ خوش ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ خوش ہوں گے۔ یہ عقیدہ رکھ کے جایا کریں کہ میرے جانے سے چاہے پوری دنیا خوش ہو جائے کوئی فائدہ نہیں، بس خدا خوش ہو جائے اور فاطمہ خوش ہو جائے، یہی ہے رضی اللہ کا مطلب۔ اور یہ خود ایک لفظ ہے، اور اس لفظ میں دعا، ابھی میں مظفر نگر میں ہم سے خطاب کر کے آج ہی واپس آیا ہوں سارے دفتر سے، وہاں میں نے ایک لفظ پڑھا، میں نے کہا کہ یہ لفظ رضی اللہ ہے، اگر میں اس کا ترجمہ کر دوں میری قوم کا بچہ بچہ مسکرائے گا۔ یہ اصل میں رضی اللہ لفظ نہیں ہے، رضی اللہ عنہ، یہ خبر نہیں ہے بھائی، یہ دعا ہے، دعا عربی گرامر میں رضی اللہ عنہ دعا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کر دوں، مثال کے طور پہ میرا نام ہے اصغر مہدی، میرے نام کے سامنے لگ رہا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اصغر مہدی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں کیا کہنا، یہ دعا ہے، دعا یہ ہے اصغر مہدی اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اب سنیے، اسی کے لیے اللہ کے راضی ہونے کی دعا کی جائے گی جس سے اللہ کبھی ناراض رہا ہو۔ بھائی اشارہ سمجھیے، اسی کے لیے رضی اللہ کی دعا کی جائے گی جس سے اللہ کبھی ناراض رہا ہو۔
बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम के सामने रज़ी अल्लाह लगे तो समझ लेना पूरी जिंदगी खुदा राज़ी नहीं था। जब भी दुआ की जा रही है पूरी जिंदगी से खुदा राजी नहीं था, तभी आज उनके बच्चे दुआ कर रहे हैं, तभी उनकी औलादें दुआ कर रही हैं, परवरदिगार उनसे राजी हो जाए। और जब किरदार खराब होता है तो यकीनन अल्लाह के राजी होने की दुआ की जाती है, लेकिन जब किरदार खूबसूरत होता है तो अल्लाह खुद कहता हुसैन पलटा इस आलम में कि तू मुझसे राजी है, मैं तुझसे राजी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़िया। तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज सिमटने लगी। जिब्राइल मदद के लिए आए। सैयदा बिलाल, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूं। हुसैन ने कहा हमें किसी की एहतियाज नहीं है करो अपने, ये हुसैन के लिए वक्त इम्तिहान, परों का साया कर दूं? नहीं जिब्राइल, हमें साये की भी जरूरत नहीं। आज हुसैन अपने परवरदिगार आलम की बारगाह सिर्फ इम्तिहान की मन की है। लीजिए अज़ादार, हुसैन ने जंग, जब फौजें भागने लगी और वारिसे जुल्फ़िकार के जुल्फ़िकार का मजा चखने लगी, तब हुसैन ने फितरा कहा, सुनिए शिया सब ने नकल किया। उस वक्त हुसैन ने तलवार को नियाम में दोबारा रखा और कहते हैं इनका नदीन मोहम्मदी लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सयूफ़ ख़ुज़ीनी। ऐ परवरदिगार, अगर तेरा दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो ऐ तलवारों आओ, ऐ नौजो आओ, मुझे लुक़्मे अजल बना डालो, मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालो। बस ये सदा बुलंद हुई, कोई तीर मारने लगा, कोई नेज़ा मारने लगा, कोई शमशीर मारने लगा। रवायत के जुमले, जिसके पास कुछ नहीं था वो अपने जेबों में पत्थर भरे हुए था। पत्थर मारा जाता है अज़ादारों तो सबसे पहले हाथ बढ़ता है रोकने के लिए। हुसैन इतने जख्मी हो गए हैं कि एक पत्थर हुसैन की पेशानी पे आके लगा, खून जारी हुआ। अपने नाना को याद किया, है मेरे नाना, ये आपकी उम्मत अजरे रिसालत अदा कर रही है। समझ रहे, इस तरीके से हुसैन ने अपने दीन को बचाया। और इस दीन को बचाने के लिए खाली लाशें नहीं उठाई हुसैन ने, सिर्फ नौजवान के टुकड़े नहीं उठाए, नहीं, इस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने माँ बहनों की चादरें भी दी। इस दीन को बचाने के लिए सकीना का यतीम होना बर्दाश्त किया। 4 साल की बच्ची, बाबा कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं मरने जा रहा हूँ, मैं आपके नफ्सों के करीब आके एहसास में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बच्ची इतनी मासूम थी, पूछने लगी बाबा जब आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? सबकी बच्चियों को खुदा सलामत रखे। जनाब सकीना के सदक़े में हुसैन कहते हैं बेटी तुम यतीम हो जाओगी। सकीना कहती है बाबा यतीमी क्या शय होती है? मीर अनीस ने कहा मत पूछियो बच्ची, ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। अच्छा बाबा जब मैं यतीम हो जाऊंगी तो मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा? हुसैन कहते हैं बेटी सकीना, जब मुस्लिम की बेटी यतीम हुई थी तो मेरी निगाहों के सामने खड़ी हुई थी। मैंने उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा था, उसके कानों में गोशवारे पहनाए थे, उसे कलेजे से लगाया था। अब जब हुसैन ने बच्ची को ये सारी बातें बता दी तो सकीना के जहन में यही तसव्वुर था ना कि जब मेरा बाबा मार दिया जाएगा तो लोग आएंगे और मुझे पुरसा देंगे, मेरे सर पे हाथ रखेंगे, मुझे तसल्ली देंगे। इधर हुसैन मारे गए, उधर से खैमे में फौजें आई, शिव करीब आया, सकीना को यतीमी का पहला तमाचा। सकीना ने नसीहत कर आए बाबा इतनी जल्दी पुरसे का
آواز گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بابا اتنی جلدی پرسے کا انداز بدل گیا، بابا کسی نے سر پہ ہاتھ نہ پھیرا، جو ابھی آتا ہے تازیانہ مارتا ہے۔ اگر بابا اسی حسین کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، اسی عباس کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہو، اتنا ضرور کہوں گا عزادارو، اور دنوں میں رونے میں بخل ہو جائے، لیکن جب حسین کے چہلم کا دن آئے تو رونے میں سوچا نہ کریں، اس لیے کہ آپ ان پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں جس پر اگر سکینہ ایک قطرہ آنسو بہائی تو شمر کا ایک تماچا سید سجاد نے ایک مرتبہ ہائے بابا کہا تو کھولی کا تازیانہ۔ عزادارو میں نے جو پڑھا وہ سنا رہا ہوں، کربلا کے بعد جتنی زیادہ اذیت حسین کی بچی سکینہ کو پہنچائی گئی کسی کو بھی نہیں پہنچائی گئی۔ سکینہ اطمینان سے سو نہیں پائی، کربلا کے بعد اطمینان سے سو نہیں پائی۔ وجہ پڑھ دوں، برداشت کرو گے؟ ایک بچی، ایک چھوٹا سا بچہ کس طریقے سے سو سکتا ہے؟ سونے کے چار ہی طریقے تصور کیے جا سکتے ہیں، یا تو انسان پیٹھ کے بل سو جاتا ہے، یا انسان سینے کے بل سو جاتا ہے، یا انسان داہنی کروٹ سوتا ہے، یا انسان بائیں کروٹ سوتا ہے۔ اب بتاؤں سکینہ کیوں نہیں سو پائی؟ اس لیے کہ جب سکینہ پشت کے بل سوتی تھی تو پیٹھ پر اتنے تازیانے مارے گئے کہ پشت زخمی ہو گئی۔ جب سکینہ سینے کے بل سوگی تو سکینہ کا سینہ چھلے داہنی کروٹ کیسے سوئے سکینہ؟ اس لیے کہ کانوں میں جو گوشوارے حسین نے پہنائے تھے وہ گوشوارے اتارے نہیں گئے عزادارو، وہ گوشوارے چھینے گئے ہیں۔ گوشوارے اتارے جانا اور ہے، چھینے جانا اور ہے۔ میری ماں بہنیں موجود ہیں، جب کسی چھوٹی سی بچی کے کانوں میں پہلی مرتبہ گوشوارے پہنائے جاتے ہیں تو کتنی نرمی سے پہنائے جاتے ہیں، کتنی زیادہ آسانی سے پہنائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بچی کو اذیت نہ ہو، یہ گوشوارے چبھنے نہ پائے۔ ہائے سکینہ حسین نے اتنی محبت سے پہنایا تھا، یہی وجہ ہے جب خولی نے اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے ہیں نا تو کانوں کی لبیں پھٹ گئی، خون ٹپکنے لگا، تڑپ کے آواز دی، اے بابا۔ بابا جتنی محبت سے پہنایا تھا اتنی ہی بے دردی سے کھینچا گیا، اتارا گیا ہے۔ بس عزادارو وہی سکینہ ظلم سہتے سہتے کربلا کے زندان میں سو گئی۔ چہلم کا دن آیا، تبرکات واپس کیے گئے، ایک ایک تبرک واپس کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا ہٹ کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے اتنے میں داروغ زندان اپنے ہاتھ میں گٹھری لے کر کے آیا، وہ گٹھری علی کی بیٹی زینب کے حوالے کی گئی۔ جب زینب نے گٹھری کھولی تو اس میں سے دو چیزیں نکلی ہیں، ایک تمام سیدانیوں کی چادر نکلی، دوسرے جناب سکینہ کے کانوں کے گوشوارے جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ زینب ایک چادر اٹھاتی ہے، رقیہ یہ آپ کی چادر ہے، بھابھی لیلا یہ آپ کی چادر ہے، بھابھی ام فروا یہ آپ کی چادر ہے، بہن کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی، سکینہ یاد آ گئی، قبر سکینہ پہ آئی، اے بچی اٹھو، تمہاری چادر، تمہارا گوشوارہ۔ اجرکم اللہ۔ بس تقریر تمام ہونے والی ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو قافلہ چلنے لگا، قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ راوی کہتا ساری سیدانیاں ایک ایک کر کے قبر سکینہ پہ گئیں۔ سکینہ الوداع، ہے بیٹی سکینہ تمہیں مدینے جانے کا بڑا ارمان تھا، سکینہ ہم تمہیں مدینہ نہ پہنچا پائے۔ جب ساری سیدانیاں رخصت ہو گئی تو آخر میں سید سجاد رہ گئے۔ سن لیجئے روایت، انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیں گے عزادارو، اگر تصور کر لے گئے نا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں سید سجاد رہ گئے۔ سید سجاد
دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے ہوئے زندان شام کے گوشے میں گئے، اپنی بہن سکینہ کی چھوٹی سی قبر کے قریب میں بیٹھے اور اپنا داہنا ہاتھ قبر سکینہ پہ رکھا۔ سن لو وزادارو، داہنا ہاتھ قبر سکینہ پہ رکھا اور رکھ کے فرماتے ہیں بہن سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں۔ اے سکینہ تمہیں وطن جانے کا بڑا ارمان تھا، سکینہ اٹھو تمہارا بھائی تمہیں لینے آیا ہے۔ کوئی آواز نہ آئی۔ پھر مولا سجاد نے کہا بہن سکینہ کیا تم وطن نہ چلو گی؟ اگر تمہارے بھیا کی ہتھوڑیاں آزاد ہو گئی، تمہارے بھیا کی بیڑیاں کھول دی گئی، اے سکینہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے سوار کروں۔ عزادارو کوئی آواز نہ آئی۔ اب تیسرا فطرہ سن لو، زندان شام میں قیامت آ گئی۔ جب 2 مرتبہ میں قبر سکینہ سے کوئی جواب نہ آیا نا، ایک مرتبہ مولا سجاد کا لہجہ بدلا، الفاظ بدلے، ایک مرتبہ روتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں اے بہن سکینہ تمہیں تمہارا غریب بھائی آواز دے رہا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ سکینہ تمہیں تمہارا غریب بھائی آواز دے رہا ہے۔ غریب کا نام سننا تھا، قبر سکینہ رکھنے لگی، آواز آئی بھیا اپنے کو غریب نہ کہنا، ارے غریب وہ ہوتا ہے جسے وطن جانا نصیب نہ ہو۔ ارے بھیا غریب ہے سکینہ، بھیا جب مدینہ جانا سغرا کو سلام کہہ دینا، سغرا اچھا ہوا تو کربلا نہیں آئی، تیرے گوشوارے تو نہیں چھنے، تجھے تماچے تو نہیں مارے۔ اے سغرا تمہاری بہن سکینہ شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔